वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की है ख़ास तौर पे, और जिस तरह अभी जलसे जो है ये इनका एक सिलसिला हम शुरू हो गया है, ये समझें या ये एक अपनी नौयत का जलसा था, या वज़ीर आज़म साहब और अभी मजीद जलसों से खिताब करेंगे, बवाम में जाएंगे काफ़ी ज़्यादा? जी, ये तो फैसला हुआ हुआ है कि सिर्फ ये एक जलसा नहीं था। पहले मंडी बहाउद्दीन किया था, आज विहाड़ी हुआ है, इसके बाद हाफजाबाद है, लोअर दीर है, कुर्रम है, मानसेरा है, उसके अलावा भी एक दो शायद और जलसे हो, सक्कर है उसके बाद। ये रमजान से पहले पहले सारे जलसे। कोई खास वजह है? क्योंकि हम देखते हैं कि क्या कोई सियासी दबाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स में होता रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जब वो दबाव था सियासी तौर पे, उन्होंने भी जलसे शुरू किए। हर सियासी हुकूमत में वजीर आजम को जलसे उस पर करने पड़ते हैं जब सियासी दबाव महसूस करे वो। अच्छा, मेरा जो है ना मारिया, इस नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ रहा है, और मैं पिछले कोई 1-1.5 साल से ये अपना नुक्ता नज़र पेश करता रहा हूँ पार्टी मीटिंग के अंदर भी। वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, वजीर आजम जो है उनको जलसे नहीं करने चाहिए। जो वजीर आजम अवाम की ताकत के ऊपर इलेक्शन जीत के आया हुआ है, जिसने एक जमीन से 6 लोगों से शुरू करके एक पूरी पार्टी बनाई है और उसकी सारी ताकत ही अवाम है, उसका उस अवाम से कट जाना मेरे ख्याल में सियासी तौर पे कोई अच्छा फैसला नहीं होता। वजीर आजम को, एक अवामी वजीर आजम को अवाम के दरमियान रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ऐसा जबरदस्त रेफरेंडम आपको वहां नजर आता है जब बात करते हैं जलसे के अंदर वजीर आजम किस चीज के ऊपर अवाम जो है उनका मजबूत रद्द-ए-अमल आ रहा है, किस चीज का कोई ज्यादा खास असर नहीं हो रहा, वो वहीं का वहीं नजर आ जाता है। लेकिन तो मैं तो बहुत अगर आप तो बहुत छोटी है, हमें अपनी बचपन से याद है जुल्फिकार अली भुट्टो तो गद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर फॉरेन पॉलिसी के फैसले किया करते थे। जी, आज कोई पीएम साहब ने भी वही किया है। तो ये क्या ये उन्हीं की जिसे कहते हैं एक्शन उन्हीं की वो जिसे कहते हैं हैंडबुक से एक सफा था भुट्टो साहब की, उन्होंने आज वेस्ट को ललकार दिया, आपने ये किया, आपने वो किया। उनकी हैंडबुक से नहीं था, लेकिन दोनों अवामी लीडर थे, वो भी अवाम की ताकत से आए थे पावर के अंदर। इमरान खान भी अवाम की ताकत से आए हैं और उन्होंने धमकाया, ललकारा किसी को नहीं। उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है कि जो आपके पास इख्तियार हासिल है, हर मुल्क के पास इख्तियार हासिल है कि अपनी जो मुल्क की मुफादात है उसको देख के फैसले किए जाएं। इसलिए जब कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जुल्म होता है, लेकिन क्योंकि भारत की मंडी बहुत बड़ी है, तो आप दूसरी तरफ नजर कर लेते हैं क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट उसमें सर्व होता है। तो हम भी, पाकिस्तान भी फैसले जो है अपने मुल्क के मफाद को देख के करेगा, आपके मफाद को देख के नहीं करेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली, वरना हम चाहते हैं सबसे दोस्ती है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट है ना, तो ऑब्वियसली ये फॉरेन ऑफिस और इन सारी जो तमाम स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के बाद ही आज पीएम साहब ने ये अनाउंस किया है ना। देखिए, ये जो डिसीजन है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा था, ये जो वोट हुआ ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ये उस वोट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जी, उस वोट से पहले मीटिंग कॉल हुई थी, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुई होगी वो मीटिंग। उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स थे। फॉरेन ऑफिस ने बड़ी तफसीली एक अपनी पोजीशन बयान की, बल्कि मैंने बहुत सारे सवालात पूछे फॉरेन सेक्रेटरी से उससे पहले। तो पूरी डिबेट के बाद, दोनों तरफ का नुक्ता नजर सुनने के बाद वजीर आजम ने फैसला किया था। उसी बुनियाद के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वोटिंग में हमने एब्सटेन किया, और उसी फैसले की गमाजी जो है आज वो अपने अवाम के सामने अपने खिताब में कर रहे थे। अच्छा, आपने कहा कि आपका पहले से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वजीर आजम को जलसों में और इस तरह की अवामी एक्टिविटीज में जाते रहना चाहिए, लेकिन तब ये बात हुई नहीं ना। अब अचानक से ये सारे जलसों का पूरा एक स्केड्यूल आ गया है। अब ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो पहले नहीं था, जो अब पीएम साहब जा रहे हैं जलसों में इस वक्त? एक तो तब्दीली ये हुई कि सेक्रेटरी जनरल असद उमर बन गए। तो जैसे ही पार्टी का मेरे पास जिम्मेदारी आई, जो पहली चीज मैंने पीएम के सामने रखी, हमने कहा जी जलसे, मैं कब से कह रहा हूँ जलसे करने चाहिए। और लेकिन उसके अलावा ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे आप 2023 के करीब जा रहे हैं, तो वो एक सियासी माहौल भी बनना शुरू हो गया है। इस वक्त ऑपोजिशन जो है, एटलीस्ट बिलावल जरदारी जो है, वो अपना नुक्ता नजर लेकर निकले हुए हैं अवाम के अंदर। वजीर आजम को जितने बड़े बड़े जलसे नजर आ रहे, वो उसका तो अशर शीर भी नहीं होते, लेकिन जो भी थोड़े बहुत लोग खड़े होते हैं अवाम तक, तो वो पहुंचे हुए हैं। तो वो एक माहौल भी सियासी बना हुआ है, वो बात भी दुरुस्त है। और तहरीक अदम एतबात के हवाले से जो खास तौर पे ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो दबाव भी है, या वो भी एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक उसका भी ये काउंटर है कि भाई हम ये जाके अवाम को बताएं कि हमें कोई निकालना चाह रहा है, ये बैरूनी तौर पे कोई दबाव है, इस वजह से हमें अनस्टेबल कर रहे हैं। ये भी नैरेटिव का हिस्सा है ना। हाँ,
یہ وزیر اعظم نے نہیں کہا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی پڑھتی ہوں گی, میں بھی پڑھتا ہوں, وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا جو آپ نے کہا ہے. لیکن جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, اس تحریک کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار تو آج بلاول نے خود کر دیا. آپ نے ان کو سنا ہوگا, انہوں نے لاہور میں کیا کہا کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے, اور ناکام ہو گئے تو پھر بھی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے تو اس عدم اعتماد کی تحریک پہ ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا خود ہی. وہ تو چلے جو بھی ان کی اس وقت ہے پوزیشن, کیونکہ آبویسلی وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے ابھی فوراً نہیں دکھانے کے کتنے ممبران ہمارے ساتھ ہیں, پر ہمارے پاس دستخط بھی موجود ہے اور وہ اتحادیوں کی طرف سے ایک پازیٹیو اشارہ بھی موجود ہے. لیکن اتنا کھل کے اتحادیوں نے آپ کے حق میں وہ پازیٹیو اشارہ نہیں دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ابھی وہ سوچ رہے ہیں اتحادی. نہیں, ایسا نہیں ہے. صرف یہ جو سوچنے کے الفاظ کیے گئے تھے منسوب, جن سے وہ پی ایم ایل کیو تھا, چودھری پرویز الہی کی کھل کے سٹیٹمنٹ آ گئی, اس کے بعد مونس الہی آئے وزیر اعظم سے اور مجھ سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد آپ نے ان کی ٹویٹ بھی دیکھی, تو انہوں نے تو کوئی ابہام اس کے چھوڑا ہی بعد نہیں ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا نا طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہ ہم نے نہیں فیصلہ کیا, کہا کہ پرویز الہی کے کہنے پہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے یہ بولا. پھر اس کے بعد طارق بشیر چیمہ تو اس میٹنگ میں نہیں تھے, لیکن ابھی میں آ رہا ہوں اٹھ کے ایک جگہ سے جہاں پہ 3-4 ہم لوگ تھے, جس میں طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی بھی تھے, مختصر سے ملاقات ہوئی. اینی وے, جو اس کے بعد اس طارق بشیر چیمہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد پھر مونس الہی کی ملاقات ہوئی, اور وہ اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں تو اس میں کوئی ابہام کی گنجائش ہی نہیں بچتی. اس کے علاوہ بھی باقی اتحادی جو ہے وہ کھڑے ہوئے قریب. یہ ویسے میں یہ ضرور اپوزیشن والوں کو بول دوں کہ وہ گنتی ضرور ہمارے ایم این ایز کی جو وہ کر رہے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں, جو ان کے خیال میں ان کے پاس کوئی اگر ہے یا کچھ ساتھ آ گیا ہے. لیکن ذرا سا یہ بھی وہ بھی گنتی کر لیں کہ ان کے کتنے گرتے جا رہے ہیں, کتنے ہیں, وہ کتنے لوگ ہیں آپ کے نزدیک, کتنے ہیں یہ ہم کیوں بتائیں. وہ تو بتا رہے ہیں 22 ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے 22 ہیں. جس دن ووٹ ہوگا اس دن نظر آ جائے گا آپ کو کتنے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ووٹ ہوئے ہیں بشمول پچھلے ماہ کے اندر تک جو ووٹنگ ہوئی ہے, اپوزیشن ابھی تک اپنے پورے ووٹ پروڈیوس کر نہیں سکی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا کوئی لسٹ آئی ہے ایسے لوگوں کی پی ٹی آئی کے اندر سے کہ بھئی جس کے اندر وہ سوچ رہے ہیں, وہ ششو پنج میں ہیں اور وہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں, کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے بڑا ایکسٹینسولی. دیکھیں, ہمارے پاس رپورٹس بالکل, ہم ظاہر ہے ہم خود پارٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میری ذمہ داری بھی ہے, تو ہمیں تو تقریباً سب کا پتا ہے کہ کس کا کیا اس وقت مزاج ہے. لوگوں کی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, وہ اس نہیں کہ اس وقت کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, ویسے بھی چلتا رہتا ہے, تو ہر ایک سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. لوگ کبھی کبھی اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی ٹوٹ کے چلا گیا ہے اور وہ تو جس دن کھل کے سامنے کوئی آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. ابھی تک تو وہ صرف جو ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی سٹنگ ایم این اے تو ابھی تک ایک بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی پنجاب کے اندر جنہوں نے آپ کو جوائن کیا تھا, میں افضل چند صاحب کی بات کروں گی, ندیم افضل چند, وہ واپس چلے گئے, اور 2-3 نام جنہوں نے آپ کو بعد میں جوائن کیا تھا ان کے حوالے سے خبریں, اور خیر وہ ایک کا دن میں کلیئرٹی آ جائے گی. تو یہ وہ ریورس آسموسس بھی ہے جی بائی دا وے اس وقت. آپ نے ساتھ اور بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو پہلے نہیں تھے تحریک انصاف میں, وہ تحریک انصاف جوائن بھی کر رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہے, یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. پارٹی کے اندر لوگ آتے ہیں, پارٹی کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن میں صرف یہ آپ سے ایک فیکٹ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی تک کی صورتحال میں کوئی ایک بھی ایم این اے ایسا نہیں ہے تحریک انصاف کا جس نے پبلکلی یہ کہا ہو کہ میں پارٹی کے سٹینڈ کے خلاف جاؤں گا. جیسے میں نے کہا, تحفظات لوگوں کی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. تو یہ ابھی کی صورتحال ہے, اور دوبارہ میں دوہرا دوں گا کہ اپنی طرف کی بھی گنتی اپوزیشن کر لے. انہوں نے شاید وہ گنتی نہیں کی تھی. جہانگیر ترین صاحب سے پی ایم صاحب نے بات چیت کی, ان کی طبیعت وغیرہ پوچھی, لیکن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جن کی قربت کہہ لیں, وہ لوگ بھی ہیں, تو کیا کوئی فیوچر میں مزید کوئی تعلقات, کوئی روابط یا کوئی کمیونیکیشن کی لائنز کھلنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, یہ پی ایم صاحب کی کبھی بھی بالکل بات چیت جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ منقطع نہیں ہوئی تھی, اور وہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ایشوز پہ بات ہو جاتی تھی. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ انہوں نے انفیکٹ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی کیا بات ہوئی لندن میں جب ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. تو وہ رابطہ ابھی بھی قائم ہے. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے. کبھی بھی جہانگیر ترین نے پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی.
ان کا جس طریقے سے ان کے کیسز ہینڈل کیا جائے اس کے اوپر اعتراض ہے، اس پروسیس کی وہ تنقید ضرور کرتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف بات نہیں کی، نہ کبھی عمران خان نے اور تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کے خلاف بات کی۔ ٹھیک ہے، آج کنکلوڈنگ سوال، کیونکہ ابھی اپوزیشن سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی امپائر اب نیوٹرل ہے۔ آج بلاول نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی وہ ووٹ جس دن ہوگا اس دن ہم کو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف کا کیا سمجھتی ہے؟ تحریک انصاف تو ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ امپائر ہمیشہ سے نیوٹرل تھے، جس کو وہ امپائر کہتے ہیں، یعنی کہ فوج جو ہے وہ کہتی ہے آئین اور قانون کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی نیوٹرل تھے، وہ 2018 کے الیکشن میں بھی نیوٹرل تھے، اس سے بعد بھی نیوٹرل رہے ہیں۔ ہاں، حکومت کے جو حکومتی جو کام ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر بھرپور طریقے سے پاکستان فوج نے ہیلپ کی ہے، کولیبریٹ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہ بہت عرصے کے بعد، ہمیں دہائیوں کے بعد ایسی صورتحال نظر آئی ہے جہاں پہ ایک جمہوری سویلین گورنمنٹ اور فوج جو ہے اس نے اتنا مل کر، اتنے مثبت طریقے سے ساتھ مل کے قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا ہو، وہ تو بہت بڑی ایک عمران خان کی حکومت کی اسٹرینتھ رہی ہے۔ لیکن جہاں تک آئین سے ماورائے آئین کام کرنے کی بات تھی، وہ پہلے بھی نیوٹرل تھے، وہ آج بھی نیوٹرل۔ بہت شکریہ۔